بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد نذیر خان۔ سب سے پہلے تو آپ کو گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو ہے اور زیادہ حوصلے سے، ہمت سے حق اور سچ کی جو آواز ہے وہ بلند کر سکیں۔ آج جو عدت کیس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی، یہ نہایت ترین ایک شرمناک عمل ہے۔ قانونی طور پہ یہ کمزور ترین فیصلہ ہے اور اخلاقی طور پہ بھی یہ کمزور ترین فیصلہ ہے کہ اب جج فیصلہ کریں گے کہ عورت کی ماہواری کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ عدت کے حوالے سے جو ہے وہ عورت کا بیان جو ہے وہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ عورت ہی بہتر سمجھتی ہے کہ اس کے جو حیض ہے، ماہواری ہے، وہ اس کا کیا سائیکل ہے، کب کمپلیٹ ہونی ہے۔ تو کیا اب عورتیں جو ہیں وہ اپنی ایک فائل بنا کر رکھیں اور وہ نوٹ کیا کریں اور پھر وہ جج کو دکھایا کریں کہ ہماری جو ماہواری ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کل تو یہ بھی ہوگا کہ کل تو کوئی کیس کر دے گا دوسرا کہ اس کا جو کسی عورت کا جو بچہ ہے وہ 9 مہینے سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ نظام جو ہے یہ مکمل طور پہ اب کولیپس ہوتا جا رہا ہے، ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے معاشرے میں خواتین کے اوپر کردار کشی کا الزام لگایا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ چیز یہاں میں پہلے فاطمہ جناح کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ پھر آپ دیکھیے بے نظیر بھٹو کی تصاویر جو ہے وہ پھینکی جاتی تھیں۔ پھر عمران خان کی جو پہلی اہلیہ تھی جمیمہ خان، ان کی کردار کشی، پھر ریحام خان سے کتاب لکھوائی گئی، پھر اب بشرا بی بی کی۔ عمران خان سے آپ ضرور سیاسی اختلاف کریں لیکن جو ہے کسی کی نجی زندگی پہ، ذاتی معاملات پہ اس طرح کے اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں، یہ ایسے جو کیسز ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر اخلاقیات کو کمزور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح ایک بشرا بی بی کی کردار کشی ہوئی، حیض کے اوپر ڈسکس کیا گیا، ماہواری کے اوپر ڈسکس کیا گیا۔ یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ پردہ پوشی والی ہوتی ہے۔ یہ خاتون ہی بہتر سمجھتی ہے کہ اس کے کیا معاملات ہیں اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ عورت کا بیان جو ہے وہی معتبر سمجھا جاتا ہے عدت کے حوالے سے۔ تو عمران خان نے نکاح کیا تھا، کوئی زنا نہیں کیا۔ پھر بشرا بی بی خود کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑی اسلامی خاتون ہے، با پردہ ہے، اسلامی اصولوں کے اوپر عمل کرتی ہیں، کیسے وہ اس طرح کی حرکت کر سکتی ہیں؟ ان کا بیان کو ہی معتبر سمجھا جانا تھا۔ پھر جو ہے ایک پاکستان کے اندر ایک بڑی مثال اب ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک نیا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ سب کا شوہر 5 سال بعد کہتے ہیں نہیں جی میری بیوی نے جو ہے وہ 5 سال پہلے جو ہے عدت میں نکاح کیا تھا۔ یہ تو غلط مثال سیٹ ہو گئی ہے۔ کل تو کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا ان کی راہیں جدا ہو جائے، نہ بن سکے، تو اس کو کسی بات پہ بعد میں غصہ ہے تو 10 سال بعد کورٹ میں جا کے کیس کر دینی جی میری بیوی نے عدت پوری نہیں کی، وہ عورت اب ذلیل ہوتی رہے گی، پھر اس کو عدالتوں میں بلایا جائے گا، اس کی ماہواریاں حیض وغیرہ ڈسکس ہوتے رہیں گے۔ تو یہ غلط طرز عمل سیٹ ہوا ہے، اس سے معاشرے میں اخلاقی طور پہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ عمران خان کے خلاف باقی جتنے کیسز ہیں وہ اس پہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اس میں سزا غلط ہو رہی ہے یا ٹھیک ہو رہی ہے قانونی پہلو کے حوالے سے، لیکن اس طرح جو آج عدت والے کیس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں بطور بشرا بی بی کی جو کردار کشی ہے، اس میں ہم بہت زیادہ ہمدردیاں جو ہیں لوگوں کی وہ عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہے، بشرا بی بی کے ساتھ ہے کہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ نہ ہمارا مذہب الاؤ کر دیتا ہے کسی کی جو ہے پردہ پوشی نہ رکھنا، یہ مذہب میں نہیں ہے۔ بیسیکلی جو عدت کا پیریڈ ہے اس میں اسلام تحفظ دیا جاتا ہے اور نکاح بڑا مقدس چیز ہے۔ اب اس فیصلے میں نکاح جیسے مقدس چیز کو بھی متنازع بنا کے رکھ دیا گیا اور عدالتوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ اب کیسز پہ کیسز لگتے رہیں گے۔ پہلے بھی ہمارا جو فیملی نظام ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کی طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ایک خامد اٹھے گا، وہ کہے گا اس کو کسی اپنی سب کے علی سے غصہ ہوگا تو اس میں اگر اس بیچاری نے کوئی نئی شادی کر لی ہے یا اپنا گھر آباد کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اوپر یہ استغاثہ وغیرہ کیس دائر کر دے گا، نہیں جی کہ میری بیوی نے عدت میں نکاح کیا۔ وہ عورت پھر عدالتوں کے چکر لگاتی رہے گی، پیشیاں بھگتی رہے گی، اپنی گواہیاں دیتی رہے گی، نہیں جی میں نے حیض میں نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ پھر وہ کہے گا یہ نہیں، جو اس کا جو بیٹا پیدا ہوا وہ 9 مہینے میں نہیں پیدا ہوا، وہ جسٹیفیکیشنز میڈیکل رپورٹس۔ اب ایک نیا انہوں نے ایک چیپٹر کھول دیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے یہ کسی کو اس جیسے کیسز میں ان جیسے دفعات میں کچھ سزا دی گئی ہو، ادروائز یہ نہیں ہوتا۔ نہ نکاح جیسے اہم مقدس چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے، ہمیشہ پردہ داری رکھی جاتی ہے، راز رکھا جاتا ہے اور نکاح کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔
کیونکہ نکاح کو پروموٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ زنا کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ نہیں ہم نے ہر حد تک جانا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے, دشمنی ہو جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, آپ کی پسند ناپسند ہوتی ہے, لیکن ہم اس پسند ناپسند میں جب کسی کے خلاف محاذ کھولتے ہیں تو اس حد تک چلے جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کسی کی عورت کی کردار کشی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی معاشرے میں عورتوں کو تحفظ ملنا چاہیے, ان کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو نکاح جیسے ایلیمنٹس ہیں, شادی جیسے معاملات ہیں, ان پہ تو کسی قسم کی لیٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی سابقہ شوہر کو جیسا تو نہیں. سابقہ جو شوہر ہوتا ہے وہ تو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اس کا اختلاف ہی ہوتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے. جب ان کے آپس میں ناراضگی ہوتی ہے تو تب بھی طلاق ہوتی ہے, راستے جدا ہوتے ہیں. تو پھر 5 سال کے بعد خبر منیکا کو یاد ہوا نہیں میری بیوی بشرا بی کی بیوی نے عزت میں نکاح کیا. اب اس طرح کسی کو 10 سال میں یاد ہو, 15 سال بعد یاد ہو, اپنی پرانی دشمنیاں, پرانے رانج, پرانی تکالیف, پرانے غم وہ لے کے بیٹھ جائے, تو ڈیفینیٹلی عدالتوں کو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا. بالکل یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ اب باہر لگیں گے کی. اور ہماری سیاست میں یہ ہے, اب دیکھیں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کردار کشی کی تھی, بے نظیر بھٹو کی. پھر ریحام خان سے یہ کتاب لکھوائی گئی, اس نے کتاب لکھ دی. تو ہمارا معاشرہ جو ہے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر ایلیمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرواتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. ادروائز یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ بالکل سیاسی طور پہ کسی سے اختلاف کریں, اس کے اوپر تنقید کریں, اس کی سوچ کے اوپر تنقید کریں, یہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. عمران خان ہے, آپ اس کے اوپر تنقید کریں گے, آپ کا حق ہے. جس طرح لوگ نواز شریف کے اوپر تنقید کرتے ہیں, عمران خان کے اوپر بھی تنقید ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی ہے, اس کے فیصلوں کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح نواز شریف پہ تنقید ہوتی ہے, آصف علی زرداری پہ ہوتی ہے, بلاول بھٹو باقی لیڈران پہ ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی نجی زندگی کی اچھال دیں. اور خاص طور پہ عمران خان کی ذات کے اوپر مختلف الزامات رکھتے رہے, لوگوں میں اتنی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی. اس کو اوپر پلے بوائے کا الزام لگایا گیا, اور طرح کے اس کے سیتا وائٹ کیس لیں دیکھ لیں, اور باقی معاملات اس کے ساتھ ہوتے رہے. لیکن وہ اتنی ہمدردیاں لوگوں کی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں جتنا ایک خاتون بشرا بی بی کی وجہ سے لوگ جو ہے, ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, ہم ایشین کنٹری میں رہتے ہیں, ہمارے اپنے اخلاقیات ہیں.